السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی بات بیان کریں گے جو اہل سنت کے مولوی باغ فدق پر بیان نہیں کرتے ہیں۔ زیادہ تر بات آتی ہے تو پہلے خلیفہ کی آتی ہے یا جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی آتی ہے، مگر اس سے پہلے ہم آپ کو فدق کا بتائیں گے کہ باغ فدق کا مسئلہ کیا تھا۔ جب رسول کے پاس باغ فدق کی زمین آئی تو اس آیت کی نزول پہ جو کہ قرآن میں موجود ہے کہ اے نبی اپنا حصہ اپنے قربت داروں میں بانٹ دو، تو رسول نے باغ فدق کو بی بی فاطمہ کے حوالے کر دیا تھا، جس سے جناب امیر اور بی بی فاطمہ مدینے کے بہت سے غریبوں کی مدد کرتے تھے اور بہت سے ملازم باغ فدق میں کام کیا کرتے تھے۔ اب بخاری میں یہ موجود ہے کہ رسول کے پردہ کرنے کے فوراً بعد جو جناب امیر ہیں اور بی بی فاطمہ کے ملازموں کو نکال کر حکومت نے یعنی کہ پہلے خلیفہ نے اس پر زبردستی قبضہ کر لیا اور اپنے کارندے باغ کے اندر داخل کر دیے کہ اب سے یہ حکومت کا ہے اور اس کی آمدنی جو آئے گی وہ حکومت کی ہے، وہ میری ہے۔ ارے بھائی واہ، اسلام کا پہلا خلیفہ آتے ہی اس نے قبضہ کر لیا۔ اب جب قبضہ کر لیا تو بی بی فاطمہ نے مقدمہ کیا اور مسجد نبوی میں یہ مقدمہ سنا گیا۔ اب جب مقدمہ ہو رہا تھا تو وہ خلیفہ اس نے کہا کہ آپ گواہی دیں۔ بی بی نے گواہی دی شوہر کی، اپنے امیر المومنین کی، تو اس نے رد کر دی، کہا یہ آپ کے شوہر ہیں۔ تو بی بی نے کہا کہ کوئی حدیث دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ کہ کہیں شوہر کی گواہی کو رد کیا جا سکتا ہے۔ تو بی بی نے پھر اپنے بچوں کی، حسنین کی گواہی دی۔ اس نے کہا کہ یہ بالغ نہیں ہے۔ بی بی نے کہا کہ جب رسول نے ان کو جنت کا سردار بنایا تھا جب یہ سوچ کے بنایا تھا کہ یہ بالغ تھے۔ بی بی کی ساری گواہیاں اس نے رد کر دی۔ پھر کہنے لگا کہ میرے سے نبی نے کہا تھا کہ نبی کی اور ان کی اولاد کا کوئی ورثہ نہیں ہوتا، یعنی نبی کی جو میراث ہوتی ہے اس میں ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا، وہ ہبہ ہوتی ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ رسول نے مجھ سے یہ حدیث کہی تھی۔ تو بی بی نے کہا تم گواہ دو۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے، رسول نے مجھ سے پردے میں کہا تھا۔ تو بی بی نے کہا کہ میں تمہیں قرآن سے گواہی دیتی ہوں، میرے بابا پہ قرآن نازل ہوا تھا، ایسی کوئی بات میرے بابا نہیں کر سکتے تھے جو قرآن کے خلاف ہو۔ جو تو نے جھوٹی حدیث گڑھی ہے اس کا جواب ہے میرے پاس۔ تو اس نے کہا کہ آپ بتائیے کہ کون سی آیت آئی تھی ایسی۔ تو بی بی نے فوراً حضرت داؤد کا بتایا کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک حکومت تھی اور وہ بہت بڑی حکومت تھی، پوری دنیا میں حکومت تھی۔ تو قرآن میں اس کا تذکرہ ہے جو کہ جب حضرت سلیمان نبی بنے تو وارث وراثت میں ان کو حکومت مل گئی اور وہ حاکم بن گئے۔ پھر سورہ آل عمران میں جب حضرت زکریا نے اپنے لیے بیٹا مانگا تو یہ کہہ کر مانگا اے پروردگار تو مجھے وارث عطا کر تو زندہ رکھے آل یعقوب کو اور میری وراثت کو۔ چنانچہ اس نے بی بی کی تمام گواہیوں کو رد کر دیا اور بی بی کو جھٹلا دیا اور قبضہ کر لیا باغ کے اوپر۔ اب ہمیں اس بات پہ بات نہیں کرنی۔ سب بھی کہتے ہیں کہ بی بی کا، اہل سنت کے جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ بی بی کا حق نہیں تھا۔ اگر حق نہیں تھا تو عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جب وہ عمر بن عبدالعزیز اپنے حکومت کے اوپر آیا، جسے اہل سنت کے لوگ عمر ثانی بھی کہتے ہیں، تو اس نے آل علی کو باغ فدق کیوں واپس کیا؟ اگر حق تھا تو واپس کیا نا، اگر حق نہ ہوتا تو وہ واپس نہ کرتا۔ اس کے دینے نے بتایا کہ علی کا حق تھا، بی بی فاطمہ کا حق تھا باغ فدق کے اوپر، یا تو عمر بن عبدالعزیز جھوٹا تھا جس نے دے کر بتایا کہ بی بی فاطمہ کا حق تھا، یا تو پہلا خلیفہ جھوٹا تھا۔ اب دونوں میں سے کسی ایک کی بات کو ماننی پڑے گی۔ اور جب ہارون رشید نے امام موسیٰ جعفر صادق کو کہا آپ بتائیے کہ باغ فدق کتنا بڑا ہے،
تو امام نے فرمایا کہ میں اگر بتاؤں گا تو تو دے نہیں سکے گا. تو اس کے بتانے نے بتایا کہ آپ کو میں باقی فتق واپس کروں گا. یہ بات واضح کر دی کہ آل رسول کا باقی فتق میں حق تھا جو کہ پہلے خلیفہ نے جٹلایا اور نبی کی بیٹی کو جٹلایا. حق سننے کے لیے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. خدا حافظ. اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریے گا، اور اگر کسی کو حوالہ چاہیے ہو وہ بھی بتائیں تاکہ ہم اسے حوالہ دیں.